اکثر ہم جاتے ہیں نا مدینہ منورہ میں، تو ریاض الجنہ کے لیے پرمٹ لینا پڑتا ہے. پرمٹ لے کر بندہ ریاض الجنہ میں جاتا ہے، اور جن کو پرمٹ مل جاتا ہے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، ہمیں پرمٹ مل گیا، اور جن کو نہیں ملتا وہ اداس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر اصل کی طرف دیکھیں گے تو یہ سمجھ میں آئے گا. جب ہم اپنے پیر و مرشد کے پاس جاتے تھے نا، کوئی آگے بیٹھا تھا، ہم آگے نہیں آتے تھے. اگر سب بری ہوتی سارے، ہم کہتے تھے ہمیں جوتیوں میں بھی جگہ مل جائے ہمارے لیے کافی. اگر آپ کو وہاں پر جا کر ریاض الجنہ میں جگہ نہ ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ان کی مسجد میں موجود ہیں، آپ ان کے شہر میں موجود ہیں، اس لیے رونا تڑپنا نہیں ہے. کیسی عجیب سی بات ہوگی کہ ہم علم کے بغیر ریاض الجنہ میں جاتے ہیں، عصر ہو چکی ہوتی ہے اور ہم وہاں پر نفل پڑھنے شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ عصر کے بعد نفل نہیں ہوتی، لیکن وہ عاشق جو ہوتے ہیں، وہ والے عاشق، ان کو شریعت کا کوئی پاس نہیں ہوتا، نہ شریعت کی سمجھ ہوتی، وہ وہاں پر پھر نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ فرض ادا ہو چکا، لیکن وہ وہاں پر نفل پڑھ لیتے ہیں. جب ہمارے دوستوں نے جانا تھا تو میں نے کاجی بھائی کو میں نے کہا آپ نے عصر پڑھ لی ہے؟ کہتے سائیں ہم اس ٹائم پر جا رہے ہیں کہ امید کامل ہے ہمیں مغرب بھی وہیں پڑھنی پڑے گی، ہم اس کے بعد نفل پڑھیں، جو وہاں پر بٹھا دیتے ہیں. جو سیکھا ہوا انسان ہوتا ہے وہ ہر جگہ پر شریعت کو لاگو کرتا ہے، اپنی مرضی نہیں کرتا. کیونکہ عاشق وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم پر عمل کرے، اور جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں وہ اپنی بھی نہیں مانتا، یا چھوڑ دیتے ہیں، رہنے دیتے ہیں، وہ اپنی بھی نہیں مانتا. وہ ہے عشق. تو یہاں پر ان جو کہا نا میرا مقام تو جوتیوں کی سب میں، بڑی بات، بڑی بات. یہاں پر آپ جو آنے والے محبت کرنے والے، وہ چاہتے کہ جوتیوں میں بیٹھیں یا چاہتے ہیں کرسیوں پر بیٹھیں. ہر بندے کو اگر عزت نہ دی جائے تو کیا ہوگا؟ وہ آئے گا کہ آنا بند کر دے گا. اسے عزت ہی نہیں مل رہی، میں نے پوچھا نہیں جانتا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے پیر کی محبت اسے کھینچ کر لاتی ہے، ابھی اس کی محبت میں اثر نہیں ہے. اسے پیر کی محبت کھینچ کر لاتی ہے، اس کی محبت میں اثر نہیں ہے. میں جب بھی اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ کے پاس جاتا، ان کے کمرے میں مجھے نیچے نہیں بیٹھنے دیتے تھے. کرسی پڑی ہوتی، کہتے کرسی پر بیٹھو. شیہو پورے کے بندے آتے ہیں ان کو نیچے بیٹھ جاتے تھے، انہیں کچھ نہیں کہتے تھے اوپر بیٹھو. یہ میں سمجھتا تھا وہ اس لیے ایسا کرتے تھے کہ یہ سیکھنے والا ہے، یہ گین کرنے والا ہے، اس کو عزت دی جائے. میں یہ سمجھتا تھا عزت اسی کو دی جائے گی جو کچھ حاصل کرنے والا، جس کا ایک قدم اللہ کی راہ میں اٹھا تو اللہ کریم بھی تو 10 رحمتیں نچھاور کرتا ہے، تو ایک ہم 10 رحمتیں نچھاور کرتا ہے. تو چل کر دکھا. طلب ہی طالب کو مطلوب تک لے کر جاتی ہے. طلب نہیں ہے تو طالب نہیں ہے، طلب ہے تو طالب ہے. تو کہنے کہ میرا مقام تو جوتیوں کی سب میں ہے، اور صدر جہاں کا مقام بہت بلند ہے، میرے مشوق کا مقام بہت بلند ہے. جب اس کی نظر بحیرہ پر پڑی وہ بے ہوش ہو گیا. اس کی کہانی سنایا کرتے ہیں، قصہ کہانی سے سمجھایا جاتا ہے. ایک شہزادے کو ایک لڑکی سے عشق ہوا. عشق کیا ہونا تو اس نے دیکھا بے ہوش ہو گیا، اس کے حسن میں بے ہوش ہو گیا. بادشاہ تھا، شہزادہ تھا، انہوں نے کہا اس کی شادی اس سے کر دیتے ہیں. ایک حکیم دانا آدمی نے کہا نہیں، اس کی شادی اس طرح نہیں کرنی. جو بندہ دیکھ کر بے ہوش ہو گیا ہے وہ اس کے قرب کا متحمل نہیں ہو سکتا. قرب کا متحمل ہونے کے لیے پہلے اسے جذب کرنے کی قوت آنی چاہیے. یعنی کہ پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہتے شہزادے کے مکان کے سامنے اس کا مکان بنایا جائے، اس میں اینٹوں کی جگہ رکھی جائے،
کھڑکی چھوٹی رکھی جائے، وہ اس کے سامنے سے آئے جائے، اسے عادت پڑے، اسے برداشت کر. جب کافی دیر بعد اسے عادت پڑ گئی، تھوڑا تھوڑا کر کے قریب لایا گیا، تو پھر اس کی شادی اس سے کی گئی. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہر بندہ قرب کا متحمل نہیں ہو سکتا. عشق میں ہر عاشق برابر نہیں ہو سکتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جتنی مصیبتیں مجھے آئی ہیں کسی نبی کو نہیں ہیں. اور حضور نے فرمایا، ابن ماجہ کے حدیث پاک ہے، جس کا ایمان زیادہ اس کا امتحان زیادہ. ایمان امتحان لیتا ہے. اگر آپ کا امتحان نہیں لیا جا رہا تو آپ کسی آزمائش میں نہیں ہیں، نہ آپ کا ایمان زیادہ ہو رہا ہے. اور جب امتحان لیا جاتا ہے تو بندے کو خود نہیں پتہ ہوتا میں ٹھیک ہوں، میں صحیح ہوں، میرے نہ کیوں انجن دابے ہے، اس کی کہانیاں کچھ اور ہوں گی. وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ یہ دنیاوی معاملات میں امتحان ہی ہے سارے. آپ 24 گھنٹے امتحان میں ہی ہیں. کسی لمحے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کچھ نہ کچھ دے رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ لمحے مل نہیں رہا. میں پیدل گھر سے یہاں تک آیا ہوں، ٹھیک ہے، تو آپ کا خیال ہے مجھے کچھ ملا نہیں ہوگا؟ میں ذکر کرتے آیا ہوں، مجھے کچھ ملا نہیں ہوگا؟ میں بیان کرنے کے لیے آیا ہوں، مجھے کچھ ملا نہیں ہوگا؟ بیان کرنے سے پہلے بہت کچھ مل گیا ہوگا. اس کو ایسے بھی سمجھا جاتا ہے، جو خیال آتا ہے، جو توفیق ملتی ہے، توفیق رب کریم پہلے دیتا ہے، عمل بعد میں ہوتا ہے. خیالات پہلے ملتے ہیں، عمل بعد میں ہوتا ہے. بچہ بعد میں آتا ہے، اس کے پیٹ میں پہلے ہی ماں کے پیٹ میں بچے کا لکھ دیا جاتا ہے، کہاں مرے گا، کہاں جیے گا، کیا کرے گا، لکھ دیا جاتا ہے. اب اس کا رزق لکھا گیا اور پھر دنیا میں وہ آیا. آپ نے جو کرنا تھا لکھ دیا گیا ہے. معلوم نہیں ہے کہ کیا لکھا تھا، لیکن یہ ایمان ہے لکھ دیا گیا تھا. جو ماں کے پیٹ سے سعید پیدا ہوا وہی سعید ہے. جو ماں کے پیٹ سے خوش بخت پیدا ہوا وہی خوش بخت ہے. کیونکہ ساری چیزیں پہلے لکھی جا چکی. لیکن اس کے باوجود جو میں نے سمجھایا تھا، کاتب تقدیر اور قادر مطلق میں فرق ہے. کاتب تقدیر اللہ لکھ دیا، قادر مطلق پھر بھی اسے مٹا کر کچھ اور لکھ سکتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق تقدیر پر بھی غالب ہے. ورنہ سب کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے. تقدیر بدلی جا سکتی ہے اگر اللہ چاہے تو، کیونکہ کاتب تقدیر اور قادر مطلق میں فرق ہے. قادر مطلق پوری اتھارٹی اس کو حاصل ہے، جو چاہے کرے. اگر ہم یہ کہیں کہ وہ تقدیر بدل نہیں سکتا تو وہ مجبور ہے. اللہ کریم مجبور نہیں، مختار ہے. اس لیے وہ کاتب تقدیر ہونے کے باوجود بھی تقدیر بدل سکتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. ورنہ تو میں یہ بھی کہا کرتا ہوں نا، آپ نے کسی کے لیے دعا کرنی ہے، وہ بھی آپ کی تقدیر میں لکھی جا چکی ہے. آپ نے کس دور میں پیدا ہونا، کیا کرنا، لکھا جا چکا ہے. اس سے پہلے لکھا جا چکا ہے. لیکن جو میں پوائنٹ سمجھا رہا ہوں وہ یہی ہے، جیسے میں آگے بھی سمجھاتا ہوں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے لیے آواز لگائی، جس نے کہا وہ جائے گا. ہم نے ثابت کرنا کہ ہم نے صدا سنی تھی اور لبیک کہا تھا. یہ ثابت کرنا ہمارا کام. کیونکہ ثابت کرنا یہ کہنا ہاں یار جن نے سنی سی آواز لائی چلا جائے گا، نہیں. آپ نے ثابت کرنا کہ میں نے آواز لگائی تھی. اس کے لیے کوشش کرنا ہے، پیسے اکٹھے کرنا ہے، جو مرضی کرنا ہے. آپ جانے والے بنے کہ میں گیا تھا، میں نے صدا لگائی تھی. تو اس لیے انہوں نے کہا جب اس کی عاشق کی نظر بحارہ پڑی وہ بے ہوش ہو گیا. لوگوں نے اس کے منہ پر عرق گلاب چھڑکا. انہیں کیا معلوم کہ یہ عشق کی بے ہوشی ہے اور یہ تو معشوق کی خوشبو سے ہی رفع ہوگی. جس کو جس چیز کی طلب ہوتی ہے اور طلب زیادہ ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ اللہ کریم سے خوراک نہیں دے گا. آپ کی طلب دیکھ کر آپ کو خوراک ویسی ہی ملے گی. جیسے کہا جاتا ہے نبیوں کو نبیوں جیسی بات ذہن میں آتی ہے.
نبیوں کو نبیوں جیسی بات ذہن میں آتی، محدثین کو احادیث جیسی خوشبو آتی، فقہاء کرام کو ہر حدیث میں سے مسئلہ نکالنا آتا ہے، ایک ایک حدیث سے کئی مسئلے نکال لیتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے مزاج کے مطابق لینا ہے۔ آپ مفسر ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، خاص ہے کہ عام ہیں، اپنی اوقات کے مطابق آپ کو خوراک ضرور ملے گی، لیکن پہلے اپنا تعین کر لیں کہ آپ کون ہیں۔ آپ جو ہیں اس کے مطابق آپ کو خوراک ذہنی، علمی، خیالی ضرور ملے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو خوراک نہ ملے، آپ کو ضرور ملے گی۔ مجھے یاد پڑتا کہ جب میں نے بی اے میں پیپر دینے ہوتے تھے نا، تو میرا دوست تھا، تو وہ مجھے ایم اے کی کتابوں سے نا ریفرنس وغیرہ نکال کر دیتا تھا کہ یہ لکھ کر آنا، تم اس کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں۔ مجھے اتنا معلوم نہیں تھا، لیکن کیونکہ وہ پڑھ چکا تھا، اس نے مجھے کہنا کہ یہ کام تم نے اس طرح کرنا ہے، لکھنا ہے، ہیڈنگ لکھنے کے اتنے نمبر ہے، ریفرنس دینے کے اتنے نمبر ہے، تم نے یہ بی اے میں کر کے آنا۔ فارمولہ بتانے والا جو ہوتا ہے نا وہ بڑا عظیم ہوتا ہے، وہ فارمولہ بتاتا ہے تاکہ بندہ آگے کو نکل جائے۔ تو اس نے مجھے فارمولہ بتانا کہ پیپر اٹیمپٹ کرنا تمہیں کیسے آنا چاہیے، اور پیپر اٹیمپٹ کرنا ہی سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے، کیسے کریں، ہیڈنگ بنانی کیسے، دیگر معاملات کیسے کرنے۔ اور جب بندہ پیپر دے رہا ہوتا ہے نا، ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے، تو اس میں سب سے پہلے وہ پیپر سارا فل کر لیتا ہے، موٹا موٹا لکھ لیتا ہے، اس کے بعد انہوں حالی نو بھرتا رہتا ہے تاکہ جو نمبر ہے نا 5 کے 5 پہلے سوال کر لو، ٹھیک ہے، اتنا جگہ چھوڑ دو جو عام ہوتی ہے، اس کو پھر عام کو بعد میں پر کرتے ہیں۔ تو ہر ایک بندے کو اس کے مزاج کے مطابق مل جائے گا، صرف آپ نے اپنا تعین کرنا ہے آپ ہیں کون، عام کے خاص۔ اگر عام ہے تو آپ کو عام ملے گا، خاص ہے تو آپ کو خاص بات ملے گی۔ نقطہ ہر ایک انسان کو ملتا ہے، لیکن اس کی اوقات اور شان کے مطابق ملتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انہیں کیا معلوم کہ یہ عشق کی بہوشی ہے، اور یہ تو معشوق کی خوشبو سے ہی رفع ہوگی۔ اگر دیکھا جائے تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، لیکن صحیح مسلم میں ان کی روایت آتی ہیں کہ وہ عاشق رسول تھے۔ کہا جاتا ہے نا، سرکار نے کہا مجھے یمن سے خوشبو آتی، تو عاشقوں کی خوشبو بھی آ جاتی، عاشقوں کی خوشبو بھی آ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہاں سے سوچیں اور وہاں پر اثر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اتنی تو سمپل سی بات ہم سمجھ سکتے ہیں نا کہ آپ ایک دفعہ درود پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ 10 رحمتیں ملیں گی، کوئی 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، کوئی 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ یہ تو کہیں نہیں نہ گیا، اس سے تو آپ انکار نہ کر سکتے کہ بھئی ایسا ہوگا۔ جب اللہ کریم اس محبوب کے صدقے میں اتنا کچھ دیتا ہے، حالانکہ آپ نے صرف اس پر درود پڑھا ہے، لیکن اس کو کتنا پیار ہے اس سے کہ آپ کو اس کے درود کے صدقے میں بہت کچھ دیتا ہے۔ اور میں نے آگے بھی سمجھایا تھا کہ ہم ایک ایک لمحے میں ہزاروں میل کا سفر طے کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں، ہمارا سفر یہاں بیٹھے بیٹھے جنت تک ہے۔ ہم یہیں پر بیٹھ کر اپنی جنت بھی بناتے ہیں، اپنی قبر بھی ٹھنڈی کرتے ہیں، اپنا حشر بھی ٹھنڈا کرتے ہیں یہیں بیٹھ کے، کیونکہ جب ہم نے سبحان اللہ کہا جنت میں درخت لگ گیا۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تیرے جذبے سے نہریں بہنی ہیں، تیرا جذبہ شاندار ہونا چاہیے، وہ تیرے جذبے نہیں وہاں پر ساری کھدائی کرنی، یہیں سے ملے گا، یہیں سے لے کر جانا، وہاں نہیں، یہیں سے لے کر جانا۔ بن چکی جنت اور جہنم۔ معراج شریف کی رات میں حضور علیہ السلام نے جب عمر کا محل دیکھا، سیدنا عمر کا محل دیکھا، کہا میں نے عمر تیرا محل دیکھا، اندر جانے لگا تو پر تیری غیرت یاد آ گئی۔ کہا سرکار آپ کے سامنے کیسی غیرت، بن چکا ہے، پہلے ہی بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آگے بتایا کہ سارا کچھ پلان کے مطابق ہو رہا ہے، آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ نے پلان کا، رب کی پلان کا حصہ بننا کیسے، یہ آپ نے سمجھنا۔ تو لوگوں نے اس کے منہ پر ارکے گلاب چھڑکا، انہیں کیا معلوم کہ عشق کی بہوشی ہے، اور یہ تو معشوق کی خوشبو سے ہی رفع ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس کو جس چیز کی طلب ہوگی وہ اس کے لیے روئے گا، تڑپے گا۔ اگر آپ کو شوق ہے تہجد پڑھنے کا تو ایسا نہیں ہے کہ آپ تڑپیں گے نہیں، اگر آپ کے اندر تڑپ ہی نہیں ہے تو آپ پڑھیں گے نہیں، تڑپ ہوگی تو آپ اٹھ بھی بیٹھیں گے۔ اور میں محسوس کرتا ہوں اس چیز کو، وہ اللہ ہی ہمیں توفیق دیتا ہے، ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں۔ جب وہ دے دیتے ہیں نا، روکتا نہیں، دیتا وہی ہے۔ میں نے اپنے طور پر ایسے معاملات بھی ہوتے دیکھے جو میرے لیے ناممکن تھے،
ناممکن تھے، میرے لیے ناممکن تھے. اور میں نے خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہوئے یہی باتیں کی. میں کہا یا اللہ ناممکن ہے، لیکن پھر بھی میں تیرے آگے عرض کرتا ہوں. اور میں نے وہ معاملات ہوتے دیکھے جو ناممکن تھے، کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے لیے ممکن ہے، میرے لیے ناممکن ہے. جو کچھ بھی ہمارے لیے ناممکن ہے اللہ کے لیے ممکن ہے. اور جب کام اس کو سمجھ کر، اس کو سوچ کر کرنا ہے تو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ ممکن بھی ہو جائے گا. کیونکہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. وہ جب چاہے، جس وقت چاہے، جو چاہے مرضی کرے. میں آگے بھی کئی دفعہ بتایا کہ یہ ہوگی بات 1994 کی بات ہوگی. ہمارے ابو سے ہماری بنتی نہیں تھی، محبت اپنی جگہ پر ہے لیکن بنتی نہیں تھی. رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا تھا. میں نے عرض کی یا اللہ تیری مہربانی، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے باپ کے ساتھ ہماری بن جائے. اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میری بہن کی شادی بھی ہو جائے. میں یہ بھی چاہتا ہوں، میں یہ بھی چاہتا ہوں. اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جو رمضان کے متعلق آیا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اسے یہ ملے گا، جس نے تراویح پڑھی اسے یہ ملے گا، اور جس نے لیلۃ القدر کی تلاش کی اسے ملے گا، یہ سارا کچھ ملنا چاہیے. 1994 میں جو میں نے مانگا ساری چیزیں ملی. جو مانگا اور میرے لیے وہ بھی ناممکن تھا. یہ تو میں بتا وہ بھی ناممکن تھا، جو حالات ہمارے جیسے تھے نا تو وہ بھی ناممکن تھا، لیکن اللہ کریم نے سارے معاملات طے کرا دی. مجھے احساس ہوا کہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ بہت مشکل ہے، مشکل نہیں ہے. آپ کی تڑپ پر اللہ کریم نے آپ کے معاملات کو سیدھا کر دیا. تو کنہیں کیا معلوم کہ عشق کی بہوشی اور یہ تو مشوق کی خوشبو سے ہی رفع ہو. تم میں ایسی بہوشی کے راز سے واقفیت کی قابلیت نہیں. کیونکہ جو بزرگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا ہمیں اس کا معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس پیرائے میں بیان کرتے ہیں اور کس طریقے سے سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور جو سمجھانا چاہ رہے کیا ہم اس پر پورا عمل کریں گے. تو بظاہر انسان ہے لیکن اس کی عظمت سے آری ہے. تو اپنی عقل پر بھروسہ کرتا ہے اور اسرار غیبی سے غافل ہے. آج کل جتنا رولا پڑا نا کرامتوں کا یہ ہے، میں تو آگے رولا ڈالا کرتا تھا میرے پاس کوئی کرامتیں نہیں. میں نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میری طرف سے کوئی کرامتیں ہوں گی. میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا پا میری دعاواں قبول ہوتی ہیں. میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا. کبھی آپ لوگوں کو اس کھیل میں نہیں ڈالا بھائی میرے کو آؤ گے تھوڑی دعاواں قبول ہوئی نہیں تو انجوائے ہوئے گا. میں نے کبھی نہیں کہا. میں نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے کشف حاصل ہے، کبھی نہیں کہا. لیکن میں اس کا انکاری نہیں ہوں کہ یہ ہوتا نہیں ہے. میں اس کا قطعاً انکاری ہوں. نہ میں کرامت کا انکاری ہوں، نہ میں کشف کا انکاری ہوں، نہ کسی اور چیز کا انکاری ہوں. ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، میرے پاس نہیں ہے لیکن میں انکاری نہیں ہوں کہ ہو نہیں سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تجلی تجھ پر پڑے اور تجھ پر غیبی اسرار ظاہر نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے دینے والا ہے، وہ طلب کے مطابق ہے. اگر تیرے رضائل اخلاق ہی ختم ہو جائے، تیرے اندر کا حسد کینہ بغض نہ ہو، جب تکبر تو عصب ہی ختم ہو جائے، تیری بھی ایک منزل ہے کہ بہت بڑی کرامت کا مالک ہے کہ تو نے اپنے وجود پر قابو پا لیا، جو بڑا مشکل کام ہے. اور یہ ایک بہت بڑی کرامت ہے کہ اپنا تزکیہ نفس کر کے بیٹھ کے، اور یہ تزکیہ نفس بھی باتوں سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے. جیسے ہم کئی دفعہ باتیں کرتے رہتے ہیں، اسی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یار کہاں پر پھنسا ہے، اور یار انج نہیں انج کر لیں. اور فیصلہ کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور فیصلے پر ڈٹ جانا، بس ڈن، ختم، میں نے کر لیا ختم. اب اس کے بعد سننا نہیں. میں اس لیے مجھے کوئی صفائی دینے کی کوشش کر، میں کہ یار صفائی نہیں من دینی، انج ہو گیا، ٹائم وقت نہ ضائع کر. ہو گیا نا، میرے لیے صبر بن گیا، تیرے تعلیم آ گئی. اب آگے چلتے ہیں، صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں، آگے نکل چلتے ہیں. تو اپنی عقل پر بھروسہ کرتا ہے اور اسرار غیبی سے غافل ہے. اسرار غیبی بھائی چھوٹی سی بات. اچھا تو وضو کرتا ہے تیرے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ تجھے کیسے یقین ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ تجھے حدیث کا معلوم ہے. حدیث نے تجھے بتایا غیب کی خبر کہ تیرے گناہ معاف ہوتے ہیں، تجھے یقین ہو گیا. لیکن تو نے طریقہ کبھی دیکھا ہے کہ اللہ کیسے معاف کر رہا ہے، کون سے کر رہا ہے؟ نہیں دیکھا. لیکن تجھے یقین ہے اس غیب کا کہ اللہ کریم ہمارے گناہ معاف کر رہا ہے.
تجھے یہ یقین ہے کہ تو اگر کلمہ شہادت پڑھتا ہے آسمان کی طرف منہ کر کے تو جنت کے 8 دروازے تیرے لیے کھل جاتے ہیں، کیونکہ نبی نے فرمایا. تو یہ غیبی نہیں ہے چیز. تو دیکھ نہیں پا رہا تو کیا کھل نہیں رہے؟ تیرا دیکھنا نہیں بنتا تو کھل نہیں رہے؟ کھل تو رہے ہیں. تو نہیں دیکھ پاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو کہنا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تیرے لمحے لمحے پر پتہ نہیں کائنات کدھر تبدیل ہو جاتی ہے، کیا معلوم ہوتا ہے. قرآن پاک میں ہے وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور اس لشکر کو اتارا جس کو تم نہیں دیکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو اتارا جس کو تم نہیں دیکھتے. اللہ کریم کے لاکھوں لشکر ہیں یار، یقین مان. آپ کا بال جو اس نے جکڑا ہے نا، اس کو بھی ایک لشکر بنا دے پکڑ کے. دیکھ بڑے بال اگتے ہیں نا آپ کے، اور یہ بالوں نے ہمیں باندھ رکھا ہوتا ہے نا، تو اس لشکر کو بھی ہم نہیں پہچانتے. اس کے کیا کہتے ہیں، ہم جسے وجود بھی نہیں نہ مانتے، اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ موجود ہے. جس چیز کو ہم وجود بھی نہیں مانتے، اگر ہم صرف اپنے ہی جسم کو دیکھ لیں گے نا کہ کون سی نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. جب یہ بھی کیا کہتے ہیں بائی پاس کرتے ہیں، ہمارے اندر سے رگ نکال لیتے ہیں اور اسی کو اندر ڈال دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، ہمارے اندر ہی موجود ہوتی ہے قزائد، اسی کو اٹھاتے ہیں اور اندر داخل کر دیتے ہیں. اللہ کریم کے لاکھوں لشکر ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتے. بس یقین یہ کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں کبھی گرنے نہیں دے گا. جو اس پر بھروسہ کرے وہ اسے نیچے گرنے نہیں دیتا، سنبھالا دے گا، سمجھائے گا، بچائے گا، ہر طرح سے آگے بڑھائے گا. کہنے کہ یہ اگرچہ فرشتوں کی جماعتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے، لیکن لشکر عشق کا بھی ایسا ہی حال ہے. اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ کاف پڑھ رہے، ایک صحابی وہ دیکھ رہے ہیں سکینت نازل ہو رہی ہے، فرشتے نازل ہو رہے، تو اس صحابی کو دکھایا گیا، سرکار نے فرمایا یہ اس طرح سے ہے. تو پڑھتے رہتے تو فرشتے طرح قرآن سنتے رہتے. اگر حضور کی بارگاہ سے نکلنے والے ان کی لاٹھیوں سے روشنی نکلنی شروع ہو جاتی ہے، تو وہ لاٹھیوں سے روشنی کیا تھی؟ وہ جب چاہے جس کی چاہے لاٹھی نہیں، دل سے بھی روشنی پیدا کر دیں. اور میں روشنی کو اس طرح سے لیتا ہوں جیسے میں کئی دفعہ سمجھاتا ہوں کہ آنکھیں بند کریں، صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم. یہ صراط مستقیم کوئی سڑک نظر نہیں آ رہی، لیکن آپ کہیں گے جائز ناجائز، حلال حرام، حق نہ حق، ان کو ہم کہیں گے یہ ہے صراط مستقیم. جو سیدھے راستے پر ہے، جو جائز کو چل رہا ہے، وہ ہے صراط مستقیم. یہ صراط مستقیم کی کوئی پگڈنڈی نہیں ہے، کوئی سڑک نہیں ہے، کوئی روڈ نہیں ہے. یہ جائز جائز، حق حق حق، یہ سارا کی سارا صراط مستقیم ہے. یہ اگرچہ فرشتوں کی جماعت کے بارے میں فرمایا گیا، لیکن لشکر عشق کا بھی ایسا ہی حال ہے. جس نے بھی اسے دیکھا تو کہا کہ بادشاہ تیرے خون کے درپے ہے، تو صدر جہاں کا پسندیدہ مشیر تھا، ایک قصور میں اتہام میں پھنس گیا اور بھاگ گیا. جبکہ تو اس سے بچ گیا تھا تو پھر کیوں پھنسا ہے؟ بھاگا ہی رہنا تھا. کئی دفعہ میں دوستوں کو کہا کرتا ہوں، کئی کہتے ہیں نا یار ساڑیاں برائیاں نہیں چھٹ دیاں. میں کہا برائیاں چھڑنیاں بھی نہیں، برائیاں چھڑنیاں نہیں، بس نیکیاں ودھان دی کوشش کریں. جدو تسی نیکیاں ودھاؤ گے نا تو برائیاں اپنے آپ ہی چھٹنیاں شروع ہو جانی. رفتار نیکیاں دی ودھانی پے گی تو اپنے آپ ہی برائیاں چھٹنیاں شروع ہو جانگیاں. تو کئی دفعہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تینوں نیکیاں کرن دی سزا دے. بندہ کہتا ہے یار ہے سزا ہے، لیکن میں کسی اور طریقے سے سمجھا رہا ہوں، اے جا یار تینوں اللہ کریم نا نیکیاں کرن دی سزا دے. جزا دے کر لیتے ہیں، لیکن اصل کیا ہے، جا یار تو نہیں نہ کردا کچھ تو اللہ تینوں نیکیاں کرن دی سزا دے. ٹھیک ہے نا؟ یا اللہ جڑے تیرے نبی دی سنت تے چلدے نے نا انہاں نوں جنت سزا دی دے دے. ذرا لفظ اور طرح ہے لیکن بات کہ جنت. جیسے میں نے اس دن مراقبے میں میرا جذبہ ہے نا، مبارکباد دے رہے تھے عمرے کرنے کی، مجھے جذبہ اتنا شدید ہوا، میں کہا یار بڑیاں مبارکباد دینی ان شاء اللہ تعالیٰ. جو جنت جاواں گا اینج کر کے کھول کے ایک دوسرے گلے مل کے او یار مبارک ہوئے یار کتنے آ گئے یار، اکھاں دے چانسو بہاندے کہنا یار مبارک ہوئے یار، کیا بات ہے، کرم ہو گیا یار. وہ جذبہ شدید اتنا تھا
تو میں نے کہا یار حالے تو مبارکباد لینی رہتی ہیں. مجھے وہ حج یاد آ گیا جب ہم نے حج کیا نا, تو بڑا مزیدار سین تھا. وہ تیسرے دن جا کے ہم نے کنکریاں ماری تو اور یار گلے مل یار حج مبارک ہوئے, خون حج مبارک ہوئے. اور دوسرے کا کہنا نا ہور ہوتا ہے, مبارکباد میں مزہ نہیں آتا. وہ جو اس وقت اپنے آپ مبارک میں آتے مزہ سی نا, وہ کچھ اور سی. تو اس لیے ابھی بڑی مبارکبادیں دیکھنی ہیں یار. چلیں گے یار, سرکار کو ٹائم لیں گے, سرکار سانوں بھی کوئی ٹائم دو, اسی بھی دیدار کرنا آنا ہے. تاری مہربانی ہے. جماعت در جماعت آنا ہے, کلے بھی نہیں آنا. اچھا کلے کدی سرکار کو نہیں گئے, کدی اپنے مرشد کو کلے نہیں جاندے سن, نال کسی لے کے جاندے سن. تو اس نے کہا, جس نے اسے دیکھا تو کہا بادشاہ تیرے خون کے در پہ ہے. تو صدر جہاں کا پسندیدہ مشیر تھا, ایک قصور میں اتہام میں پھنس گیا اور بھاگ گیا. جبکہ تو اس سے بچ گیا تو پھر کیوں واپس آئے؟ کیا تجھے بے وقوفی یہاں لے آئی ہے یا موت؟ قضا عقل کو احمق بنا دیتی, قضا عقل کو احمق بنا دیتی ہے. جب قضا آتی ہے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ بھاگنے کا موقع نہیں رہتا اور فضا تنگ ہو جاتی. اس نے جواب دیا, اے لوگو میں ایسا ہو چکا ہوں جیسے استسقاء کا مریض ہوتا ہے. اگرچہ جانتا ہوں کہ پانی مجھے مار ڈالے گا, لیکن پھر بھی پانی کا عشق مجھ سے میں کم نہیں ہوگا. میں مریض عشق رسول ہوں. اگے میں نہیں آتا, بس نہیں پتا. اگے شیر شروع میں بھول گیا کیونکہ نعتاں وال میری توجہ نہیں نہ آ گئی, میری توجہ ہور طرف ہے. ایسے میں نعتاں بھول گیا, جیسے وہ نعتاں بڑیاں یاد سن, ہوں نعتاں بھول گیا. ہوں کوئی نہ واردات کیفیت سے مزہ لینا. ہر لمحے دی کوئی واردات ہوئے, کیفیت ہوئے, کوئی چیز دیکھاں, کسی بندے نو جذبے دیکھاں تو وہ میرا کیف بنتا ہے, وضاحت دا. کوئی اگے ودھا ہوئے تو مجھے شوق ہوتا ہے کہ یار کمال کرتا پہ یار, یہو جہا ہونا چاہیے. تو کہنے جیسے استسقاء کا مریض ہوتا ہے, اگرچہ جانتا ہوں کہ پانی مجھے مار ڈالے گا, لیکن پھر بھی پانی کا عشق مجھ میں کم نہیں ہوگا. اگر عشق کی وجہ سے میری موت واقع ہو جائے تو میری موت پکیزہ ہوگی, کیونکہ میں خون جگر کے سوا اب کوئی خوراک نہیں رکھتا. میں اپنے محبوب صدر جہاں سے بھاگ جانے پر شرمندہ ہوں. ہم اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ کے پاس جانا کرنا نا, تو شیطان نے خیال پیدا کرنے لین کی جا رہے ہیں, کتا تو کچھ ہے کوئی نہیں, کی دسیں گا جا کے انہوں کہ اتنے کتا تبلیغ تو کرتا نہیں تو میں ہس کے کہنا چاہنا, میں کہا گل سنو, مینوں انہاں کو ڈرن کی ضرورت ہے کہ اللہ کو. اوتھے جان تو میں انج ڈردا پیا ہاں کہ پتہ نہیں کی ہوئے گا. میں کہا جو مرضی ہوئے جانا ہے, میں میرا کوئی ناغہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں شرمندہ ہوں. اور شرمندہ کیوں ہونا ہے؟ شرمندگی اس بات کی ہم وہاں پہنچ نہیں سکے, کیونکہ وہاں پر جانے سے ہی تو کچھ ملے گا. اگر ہم اپنے ہی سوچ میں شرمندہ ہو کر, تو اس کا مطلب ہوا یہ شرمندگی نہیں ہے. یہ شرمندگی نہیں ہے, یہ انسان کی اندر کی شیطانیت ہے جس نے اسے روک دیا, کیونکہ اس نے ہرا دیا. اپنے محبوب کے پاس جانے سے, جس نے ہماری صفائی کرنی ہے, اس کے پاس جانے سے اس نے روک دیا. تو اس کا مطلب ہوا وہ غلبہ ان کا تھا. ہمیں جانا چاہیے, چاہے وہ جو مرضی سوچے. ان کو حق ہے بھیا, آپ میں تقریر کر رہا ہوں, جو مرضی سوچیں آپ کو حق ہے, ٹھیک ہے, ان کو حق ہے جو مرضی سوچیں. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ہم گئے انہوں نے کبھی ذلیل کیا ہو, کبھی نہیں. جب بھی گئے انہوں نے محبت ہی دی. یہی بات میری اللہ کے سامنے, اللہ کے حضور, میں اللہ کے سامنے جانے سے گھبراتا نہیں کبھی. نہ میں اپنے گناہ دیکھتا ہوں, نہ اپنی اوقات دیکھتا ہوں, میں اس کی شان دیکھتا ہوں کہ نا جانا ہے بس. اگر میرے مرشد کچھ نہیں کہتے تو اللہ نے بھی کچھ نہیں کہنا. یہ نہیں میں کہہ رہا میں نے عمل نہیں کرنا, یہ نہیں میں کہہ رہا بیٹا, وہ تو میں کرنے کی کوشش کروں گا, لیکن اپنے اعمال سے نہیں, اس کی محبت میں جانا چاہیے. بنسبت اس کے ہم سوچے کہ ہم کچھ کر کے جائیں, کریں جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں بیٹے, زیرو ہے. جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں نا وہ زیرو ہے, لیکن اس زیرو کے ساتھ ایک اسی نے لگانا ہے. اس زیرو کے ساتھ ایک اسی نے لگانا ہے. کامیاب کرنے کے اس ایک نے ایک ہی کہنا, کام ہو جانا, کام بن جانا. کہتے اگر سے جانتا ہوں کہ پانی مجھے مار ڈالے گا, لیکن پھر بھی پانی کا عشق مجھ میں کم نہیں ہوگا. اگر عشق کی وجہ سے میری موت واقع ہو جائے تو میری موت پکیزہ ہوگی, کیونکہ میں خون جگر کے سوا کوئی خوراک نہیں رکھتا. میں اپنے محبوب صدر جہاں سے بھاگ جانے پر شرمندہ ہوں. محبوب سے کہہ دو کہ مجھ پر اپنا غصہ اتار لے. قرآن پاک میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے گائیں ذبح کر کے اس کا گوشت مقتول پر مارا تو وہ مقتول زندہ ہوگا.
لہذا میرے مرنے کو موت خیال مت کرو، اگر مجھے مارا گیا تو میں پھر زندہ ہو جاؤں گا، فکر نہ کرو، اس لیے میرے مرنے کو موت خیال مت کرو، یہ تو دوسروں کی زندگی ہے، میں مقتول ہو کر ہر عاشق کی حیات کا سبب بنوں گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں اکثر کہ جب میں حج کرنے کے لیے گیا نا تو جذبہ اتنا شدید تھا کہ میں کہہ رہا تھا کہ یار ہماری وجہ سے سب کا حج قبول ہونا چاہیے، اتنے جذبے سے رہو، جذبہ کم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کریم کسی کے سبب سے کر دیتا ہے۔ وہ کہانی بنی نا، حدیث سے نہیں نا، وہ بسرے دے موچی دی وجہ نال حج قبول ہو گیا، جنہیں اپنا پیسہ بھی دیتا سی سیدہ نو تو حج قبول ہو گیا۔ اس لیے اللہ کریم کسی کے سبب سے کیا کر دیتا ہے ہمیں کیا معلوم، اس لیے کہا جاتا ہے یا اللہ ہماری نسبت مضبوط ہو جائے، ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، وہ تنابہ کسیاں جانیاں چاہیے نا، ڈھلیاں نہیں رہنی چاہیے، یہ تو ہمیں ڈگ پہن گے۔ امیدوں کے دیے جو نا کبھی بجھنے نہیں دینے چاہیے، کیونکہ لاکھ مسائل ادھر کے ادھر ہو جائے، امیدوں کے دیے بجھنے نہیں چاہیے، اور جہاں پر شریعت کی بات آ جائے اور ہمارے خلاف ہو، ہم شریعت پر چلیں گے اپنے خلاف ہو اور کہیں گے کہ یار جو تو کر رہا ہے نا بالکل ٹھیک کر رہا ہے شریعت ایسے۔ میں جب بھی کوئی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں نا ساتھ میں رکھ لیتا ہوں کہ اگر پیچھے شریعت ہے میں گھبراتا نہیں، اگر شریعت نہ ہو پھر گھبراتا ہوں کہ یار میں نقطہ میں سمجھ نہیں آ رہی۔ سمجھ اس وقت آئے گا جب پیچھے شریعت آ کر کھڑی ہو جائے گی۔ عاشق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے حکم پر عمل کرے۔ دوسرا لفظ کیا تھا؟ اور اللہ کے حکم ماننے پر اپنی بھی نہ مان۔ گڈ، یاد ہے تجھے وہ جو میں اکثر سنا ہے نا کہ بندہ تھا نا، شیطان ایک بندے کو پاس ہے، بڑا عقل مند تھا، یاداشت بہت اچھی تھی، کہنا میں تیرا امتحان لینا، کہنا لے لیں، کہنا اگر تم امتحان کامیاب ہو گیا نا تو میں تیرے کو کدی نہیں آواں گا، ٹھیک، کہنا انڈا کھانا ہے، کہنا ہاں جی، شیطان غائب ہو گیا۔ 10-12 سال بعد نمودار ہو، کہنا کیڑا، کہنا ابلیا، یہ نہیں پوچھا کی پوچھتا پہ، کہنا ابلیا، تو محفل ختم ہونے تک تین گل یاد ہے نا، بہت ویری گڈ، جس کا میں تیرا ذہن تیز، بات یاد ہونی چاہیے، اور اگر ساری زندگی یاد رہ جائے پھر بڑی بات ہے۔ کیا میں نے اسے کہا؟ اچھا میں نے اسے کیا کہا تھا وہ بتاؤ، اللہ کا حکم اونچی بول یار، سنائی نہیں دیا۔ اور اس حکم ماننے میں اور اپنی بھی نہیں ماننی چاہیے، ہے نا، بالکل ٹھیک، گڈ، اچھی گل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔